جمعے کے امامہ کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں. کس قدر خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج سجاتے ہیں. وہ خوش ہو جائیں کہ پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے. بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی گناہ جھڑ جائیں گے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے. ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ذریعے مجھے دیکھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں آپ نے دیکھا آپ نے سماعت کیا کہ حدیث مبارکہ میں جمعہ کے دن ناخن ترشوانے کی فضیلت آئی ہے اور ناخن ترشوانا جمعہ کے دن مستحب ہے. اور ایک روایت میں ہم نے یہ بھی سنا کہ جو شخص جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری دور کر دیتا ہے. اور نیز یہ بھی سماعت کیا کہ اگر ناخن بڑے ہوں تو اس کا بڑا ہونا درست نہیں کہ بڑے ناخن جو ہیں وہ رزق کی تنگی کا باعث ہے. آج کل بڑے ناخنوں کا فیشن چل نکلا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ناخنوں کو بڑا نہ رکھیں بلکہ سنت کے مطابق ہو سکے تو ہر جمعہ اپنے ناخن کو ترشوا لیا کریں. سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے. جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں. جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں. جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے. اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے. اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈھا صدقہ کرے. پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے. پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے. اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں بعض علماء نے فرمایا کہ ملائکہ جمعہ کی طلوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں. بعض کے نزدیک آفتاب چمکنے سے مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے سے شروع ہوتے ہیں کیونکہ اسی وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ فرشتے سب آنے والوں کے نام جانتے ہیں. خیال رہے اگر اولن 100 آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئے تو وہ سب اول ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں جو مدنی چینل پر مجھے سن رہے ہیں آپ نے سماعت کیا کہ جمعہ کے دن مسجد میں پہلے آنے والوں کی کس قدر فضیلت. اور ظاہر ہے کہ یہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہی ہے. اسلامی بہنیں تو گھر میں نماز ظہر ادا کریں گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جمعہ کے دن مسجد میں پہلے آنے کی کوشش کریں. ہمارے اسلاف اس معاملے میں ان کا کیسا جذبہ ہوا کرتا تھا اور اس بارے میں آئیے سنتے ہیں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستوں کو لوگوں سے بھرا ہوا دیکھا جاتا تھا. وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے گویا عید کا دن ہو. حتیٰ کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا
پس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانے کو چھوڑنا ہے۔ افسوس، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، افسوس مسلمانوں کو کسی طرح یہودیوں سے حیا نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن صبح سویرے جاتے ہیں، نیز طلبگاران دنیا خرید و فروخت اور حصول نفع دنیاوی کے لیے سویرے سویرے بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو آخرت طلب کرنے والے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آئیے سنیے کہ غریبوں کا حج کیسے ہوگا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار نامدار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ حج المساکین وفی روایت حج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ اللہ کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہک پھول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہیں، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ جہاں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے اس کو جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فائز گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اور اسی میں زمین پر انہیں اتارا، اور نمبر 3، اسی میں انہیں وفات دی، اور نمبر 4، اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے، اور نمبر 5، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ و آسمان و زمین اور ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ ایک اور روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں،